السلام علیکم جناب ایکویریس لیو اور کیپریکون والوں کے لیے میرے پاس ہے بہت ہی شاندار خبر. ہاں جی، پہلے میں اچھی خبر سنانا چاہوں گی اسٹوڈنٹس کو. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو لوگ اپنے ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں بے فکری کے ساتھ اپنا رول نمبر سلپ اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہے نا وہ واقعی دنگ رہ جائیں گے اور جیلس ہوں گے اچھا خاصا. جی صحیح کہہ رہی ہوں، گارنٹی بات ہے. اور وہ لوگ جو بڑے زیادہ معاشی بحران کا شکار ہے، ان کی زندگی میں بہت ہی پریشانی چل رہی ہے، ہم جانتے ہیں پیسوں کی بڑی تنگی چل رہی ہے، ملک میں ویسے ہی بڑی غربت ہے. آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنا. آپ کے جو ہے نا وہ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا بہت جلد کہیں سے کسی غیبی مدد جو ہے نا وہ آپ کو آنے والی، کوئی غیبی مدد آنے والی ہے، آپ کو پیسے ملنے والے. ہاں جی، کیونکہ جناب میں یہ باتیں اتنے وثوق سے کیسے کر رہی ہوں، میں باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جناب جو مشتری سیارہ ہے، جو بلیسنگ کا سیارہ ہے، جو بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا گولڈن سیارہ ہے، بہت ہی زبردست ستارہ ہے، جو سیارہ ہے جو قسمت بدل دیتا لوگوں کی، وہ سیارہ جی آ گیا ہے چوتھے گھر میں. ہاں جی، سورج کی شعائیں وہاں سے ڈائریکٹ پڑتی ہیں مشتری سیارے کے اوپر، اور جو مشتری سیارہ ہے اس کی جو بلیسنگ ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے آپ کے اوپر، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ستارہ سورج کی وجہ سے نا اس کی بلیسنگس کو 4 چاند لگنے والے ہیں. یہ کوئی 7 سال بعد جو ہے نا مشتری سیارہ چوتھے گھر تک پہنچا جناب. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں دل تھام کے بیٹھے. اگر آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں باہر تو آپ کا ویزا انشاءاللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. لیکن جناب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آنے والی جو بدھ اور جمعرات ہے، یہ والی نہیں اگلی والی بدھ اور جمعرات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کالے چنے ابال کے سفید کبوں کو کھلا دینے ہیں. نہیں، میرا مطلب ہے سفید چنے ابال کر کالے کبوں کو کھلا دیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ آپ نے جو ہے نا وہ میرون رنگ کا جو ہے نا جوڑا پہننا ہے، آپ نے مرون کلر ہی پہننا ہے. اور انگوٹھی آپ نے جو ہے نا زمرد، میرے بھائی میری بہن آپ نے انگوٹھی زمرد والی پہن لی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. آپ کی جو ہے نا زندگی سنورنے والی ہے، یقین مانیں. آپ جو آپ کی زندگی میں اتنے عرصے سے جانتی ہوں پریشانیاں بہت چل رہی ہیں، بہت مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل جو ہے نا ان کا حل میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ آنے والا ہے. اب آپ نے اور ایک کام میرے بہن میرے بھائی، آپ نے صرف ایک اور کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اول و آخری درود شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے 11 مرتبہ الودود کی تسبیح کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بہت جلد ہو جائے. جناب ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے ستاروں کے حال والی، وہ سب بالکل بیکار باتیں ہیں، بالکل جھوٹ ہے. سائنس ان چیزوں کو نہیں مانتی، اور ہمارا مذہب اسلام بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے سخت منع فرماتا ہے. یہ ایسٹرولوجی کلیم کرتی ہے کہ ستاروں کی جو گردشیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایفیکٹ آتا ہے. اب بندہ پوچھے یار یہ سیٹرن کی آربیٹل ڈیویشن سے اشفاق انکل کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، یہ کیسے سائنس ہے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور سائنس نے بھی نا اس کو کوئی پروو نہیں کیا ہوا کہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سارے محض تکے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ یہ کہیں گی کہ دیکھو بھائی بات ایسی ہے کہ ان کی 100 باتوں میں سے 50 یا 60 باتیں تو سچ ثابت ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا بات ہے ذرا؟ وہ کیا بات ہے ذرا یہ بتائیں. تو جناب بات صرف اتنی ہے کہ وہ ساری باتیں صحیح اس لیے ثابت ہوتی ہیں کیونکہ کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں. ایک تو ان کا تجربہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہوتی ہے سائیکولوجیکل مینیپولیشن. جی ہاں، یہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ ایسے جو ہے نا گیم کھیلتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ، یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ. جیسے ابھی میں نے آپ سے باتیں کی اور میں نے آپ کو کہا کہ معاشی طور پہ آپ بہت پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے. آپ کو سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ چلو اچھا ہے، میری زندگی میں بہت ٹینشنز ہیں، لیکن کوئی ایسا انسان ہے جو بتا رہا ہے کہ یار آپ کے مسئلے حل ہونے والے ہیں، تو آپ کو سن کر یہ باتیں مزہ آئے گا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال چھوٹی سی بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کی ٹیچر ہے، پروفیسر صاحب ہے، جنہیں پڑھاتے ہوئے 10 سال ہو گئے، اسی فیلڈ میں اسی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے، وہی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے انہیں 10 سال ہو گئے ہیں. اور آپ جو ہے نا وہ ان سے سوال کرتے ہیں پروفیسر صاحب پیپر میں کیا آئے گا، وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ سوال ہے، اچھی طرح پڑھ لو، یہی پیپرز میں آئیں گے، یہ ان کا گیسٹ پیپر ہے جو آپ کو دے رہے ہیں. اب آپ وہ سارے کویشچنز یاد کر لیتے ہیں اور اس میں سے 90% پیپر آ بھی جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر جی نے پیپر بنایا یا انہوں نے خدا نہ خواستہ فیوچر دیکھ لیا ہے، نہیں. ان کو کام کرتے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے اب کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تکے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ 100% صحیح نہیں ہوتا. اور 2 منٹ کے لیے بالفرض ہم مان بھی لیں کہ ان کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ ساری درست ہوتی ہے 100%. تو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ یہ تو جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. تو آپ خود اندازہ لگا لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی ناپسندیدگی کا عمل ہے جو آپ کرنے والے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ اسے کہے اس کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کیا. اتنی بڑی بات ہے نا.
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب پوشیدہ کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو فیوچر کو پریڈکٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم فیوچر جانتے ہیں یا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ستاروں سے یہ انڈیکیشنز مل رہی ہیں، یہ ساری باتیں بیکار ہیں، بالکل جھوٹ ہیں۔ اب یہ علم نجوم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا پسندیدہ عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیز آئی کہاں سے، اور اس چیز کے اوپر ابھی تک کوئی روک تھام کیوں نہیں ہے، اور لوگ اسے اتنا پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے، پاکستان میں اگر غلطی سے کوئی انسان عربی زبان میں قمیص پر حلوہ لکھوا کے لے آتا ہے تو ہم اپنی جہالت کے جلوے خوب اچھی طرح دکھاتے ہیں اسلام کے نام پر۔ ایسٹرولوجی کی ہسٹری آئی کہاں سے ہے؟ ایسٹرولوجی سٹارٹ ہوا میزوپوٹیمیا میں، اس کے بعد وہاں سے بڑھتا ہوا انڈیا تک پہنچ گیا، اور کیونکہ انڈیا اور پاکستان تب ایک ساتھ ہوا کرتے تھے تو کچھ جراثیم ہمارے اندر بھی منتقل ہو گئے وہاں سے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں تو آج بھی لوگ کنڈلی وغیرہ جیسے پروسیجرز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ستارے میچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، نام کی کنڈلی، یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں، تب جا کے کوئی رشتہ کیا جاتا ہے، اور فیوچر کو پریڈکٹ کرنا وہاں پہ جو ہے نا کسی قسم کی غلط بات نہیں سمجھی جاتی۔ اسی لیے شاید ہم بھی اس ٹریپ میں جو ہے نا اس طرح پھنس چکے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہماری معصوم عوام کو نا ایک اور طریقے سے بھی یہ لوگ ٹریپ کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ پورے کالے دھندے کے اوپر نا حلال ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ آپ کو اپنا بتائیں گے، پامسٹری بتائیں گے، آپ کو علم نجوم کے بارے میں تھوڑی سی باتیں سمجھائیں گے، موٹی موٹی باتیں ادھر ادھر کی کریں گے کہ ستارہ فلانے گھر میں ہے، آسمان سے سورج ستارے جو ہیں وہ اس کے اوپر تپش پڑ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور ان کی چال چلن سے یہ فرق پڑ رہا ہے، تھوڑی سی سائنس کا ٹچ دیں گے، اور پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ نے جی گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے، اور آپ نے جی 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ تسمیہ جو آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ نہیں دیکھو یار اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو غلط تو ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری ایک اور چیز ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ انکل جی بابا جی جو بھی آپ باتیں بتا رہے ہیں تو یہ کیا ہمارے ریلیجن سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ یا آپ سے کہیں گے دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود کہتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ افلا تفکرون افلا تدبرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ کیا تم فیوچر پریڈکٹ نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتی ہوں۔ دیکھیے جناب، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایسٹرولوجی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ایک ہے ایسٹرونومی جس کو قرآن اپریشیٹ کرتا ہے۔ قرآن کبھی بھی آپ کو سوچنے سے، سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اور ایسٹرونومی ایک ایسا علم ہے، یعنی کہ علم فلکیات، اس میں انسان جو ہے وہ سورج، چاند، ستاروں کی وجہ سے یونیورس کے راز جانتا ہے، یا ان کی وجہ سے اور چیزیں جانتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ستاروں کی موومنٹ اور چلنے پھرنے سے ہم یہ ازوم کر لیں کہ ہماری زندگی کے اوپر فرق پڑے گا۔ مطلب وہ 50 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود سیارہ یا ستارہ کیسے بتا پائے گا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ستارے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ چیز لاجیکلی بالکل ہی فضول ہے۔ اور مجھے پرسنلی بھی نا پتہ کیا لگتا ہے کہ اگر آپ علم نجوم کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ایک تو آپ کا کریکٹر پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، آپ ایک لو کانفیڈنٹ انسان بنیں گے اپنی زندگی میں، کیونکہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا فیوچر میں تو آپ اس کا سارا کریڈٹ اپنے پیر بابا کو دے دیں گے جنہوں نے آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس میں نا ایک توکل والا چارم جو ہے نا وہ کریٹ نہیں ہو پائے گا، آپ کا اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا وہ صحیح طرح سے بلٹ اپ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ توکل جو ہے نا ہماری زندگی میں بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کریٹ کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں۔ اتنا پیارا وہ واقعہ اور اتنا اسٹرانگ، مطلب اچھی چیز لگتی ہے مجھے وہ دیکھ کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ تم نے زمین پر جو ہے نا اپنا عصا مارنا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اور جو چیز ہوئی وہ اتنی انپریڈکٹیبل تھی اور اتنی اسٹرانگ تھی کہ لوگوں نے بھی آج تک جو ہے نا وہ واقعہ ہم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور توکل کا سب سے بڑا واقعہ مجھے لگتا ہے وہ اب تک ہسٹری کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ٹیپ کے زمین کے اوپر تو پانی 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا، اور پھر وہ وہاں سے نکلے۔ یعنی کتنی انپریڈکٹیبل بات ہے نا جو چیز ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اسٹرانگ بلیف تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور بہتر ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سیکھیں، بجائے ان کے پیر بابا پر ریلائی کریں اور پھر آپ کہیں کہ ہاں بابا جی نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا، ہاں بابا جی نے بتایا تھا اس چیز سے بچ کے رہنا ورنہ میں تو مطلب مسائل میں پڑ جاؤں گا، دیکھو میں پڑ گیا مسائل میں، دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو وہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ باقی یہ
کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا بزرگ حضرات، خاص طور پہ جو آنٹیاں ہیں، انکلز ہیں، وہ اس چیز پہ بہت بلیو کرتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ پلیز ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی کا بھلا ہو جائے اور ہم ایک اچھے مستقبل کی طرف جا سکیں. تھینک یو.